السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ دوستو، سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ پہلی سٹوری ہم سے شیئر کی ہے یاسر بلوچ نے۔ چلیے سنتے ہیں یاسر بلوچ کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام یاسر بلوچ ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک ماہی گیر ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سمندر کے ساتھ گزارا ہے۔ بچپن سے ہی میں اپنے والد کے ساتھ کشتی پر جاتا تھا۔ لہروں کا شور، نمکین ہوا اور رات کا اندھیرا میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ لیکن ایک رات سمندر نے مجھے وہ دکھایا جو میں آج تک نہیں بھلا پایا۔ آج بھی جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے وہی منظر نظر آتا ہے، وہی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور میرا دل خوف سے بھر جاتا ہے۔ یہ واقعہ 2020 کا ہے۔ ہم 4 لوگ تھے، میں، میرا دوست کریم اور 2 بزرگ ماہی گیر، اللہ داد اور رحمت چاچا۔ ہم گوادر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور گہرے سمندر میں مچھلی پکڑنے گئے تھے۔ وہ ایک عام سی رات تھی۔ آسمان صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے اور سمندر پرسکون تھا۔ ہم نے جال ڈالے اور انتظار کرنے لگے۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے جب اچانک ہوا کا رخ بدلنے لگا۔ پہلے ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلی، پھر آہستہ آہستہ وہ ہوا تیز ہونے لگی۔ کریم نے کہا، موسم ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ لیکن چاچا اللہ داد نے ہنس کر کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو عام بات ہے۔ ہم نے ان کی بات مان لی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد سمندر کی لہریں غیر معمولی ہونے لگیں۔ وہ پہلے سے زیادہ اونچی اور بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ کشتی ہلنے لگی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ پھر اچانک ہماری کشتی کے نیچے سے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ایسا لگا جیسے کسی بڑی چیز نے نیچے سے ٹکر ماری ہو۔ ہم سب چونک گئے۔ رحمت چاچا نے فوراً نیچے جھانکنے کی کوشش کی، لیکن پانی مکمل اندھیرے میں تھا۔ شاید کوئی بڑی مچھلی ہوگی، انہوں نے کہا، لیکن ان کی آواز میں یقین نہیں تھا۔ ہم نے جال کھینچنا شروع کیا، لیکن جال بہت بھاری ہو چکا تھا، اتنا بھاری جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہم چاروں نے مل کر زور لگایا۔ آہستہ آہستہ جال اوپر آنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ پانی سے باہر نکلا، ہم سب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جال میں مچھلیاں نہیں تھیں، بلکہ کچھ اور تھا۔ پہلے تو ہمیں سمجھ نہ آیا، لیکن جب ہم نے غور سے دیکھا تو وہ انسانی ہاتھ تھے، کٹے ہوئے، سڑے ہوئے۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کریم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ ہم سب سکتے میں آ گئے۔ لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جال میں مزید ٹکڑے تھے، ہاتھ، بازو اور کچھ ایسے حصے جنہیں دیکھ کر دل دہل جائے۔ رحمت چاچا نے فوراً کہا، اسے واپس پھینکو۔ ہم نے گھبراہٹ میں جال دوبارہ پانی میں پھینک دیا، لیکن جیسے ہی وہ پانی میں گیا، ہمیں نیچے سے ہلکی ہلکی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً نیچے دیکھا اور جو میں نے دیکھا وہ آج تک میرے خوابوں میں آتا ہے۔ پانی کے اندر کچھ سائے حرکت کر رہے تھے، انسان جیسے، لیکن وہ مکمل انسان نہیں تھے۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ ہماری کشتی کے گرد گھوم رہے تھے۔ میں چیخا، یہ کیا ہے؟ کریم نے انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انجن بند ہو چکا تھا۔ ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی، لہریں بلند ہو رہی تھی اور وہ سائے
وہ اور قریب آ رہے تھے کہ اچانک کشتی ایک طرف کو جھک گئی، جیسے کسی نے نیچے سے پکڑ لیا ہو۔ چچا اللہ داد نے اونچی آواز میں دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں، لیکن آوازیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ ہنسی، چیخیں اور پانی کے اندر کچھ ٹکرانے کی آوازیں۔ پھر اچانک کریم چیخا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ کشتی کے کنارے پر تھا۔ کوئی چیز اس کا پاؤں پکڑ کر نیچے کھینچ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چھوڑنا مت، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ یہ مجھے لے جا رہے ہیں۔ میں پوری طاقت سے لگا رہا، لیکن نیچے سے زور زیادہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹا اور وہ پانی میں غائب ہو گیا۔ میری چیخ نکل گئی۔ ہم تینوں ساکت دیکھتے رہ گئے۔ پانی پھر سے پرسکون ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن ہم جانتے تھے کچھ تھا وہاں۔ ہم نے فوراً انجن دوبارہ چلانے کی کوشش کی۔ کافی دیر بعد وہ چل پڑا۔ ہم نے پوری رفتار سے ساحل کی طرف کا رخ کیا۔ پورے راستے کسی نے کوئی بات نہیں کی، سب خاموش رہے، صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ جب ہم ساحل پر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی۔ ہم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ کریم کے بارے میں یہی کہا کہ وہ سمندر میں گر گیا، لیکن حقیقت صرف ہم تینوں جانتے تھے۔ اس واقعہ کے بعد میں نے کئی مہینے سمندر کا رخ نہیں کیا، اور آج بھی جب میں دوبارہ کشتی پر جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کوئی نیچے سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی پانی میں وہی سائے نظر آتے ہیں، اور کبھی ہوا کے شور میں مجھے کریم کی آواز سنائی دیتی ہے، مجھے بچاؤ۔ میں آج بھی خود کو معاف نہیں کر پایا۔ شاید وہ اب بھی وہی ہیں، سمندر کے اندھیرے میں، کسی اور کا انتظار کرتا ہوا۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے ندیم اشرف نے۔ چلیے سنتے ہیں ندیم اشرف کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرا نام ندیم اشرف ہے اور میں پچھلے 8 سال سے سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر رہا ہوں۔ میں نے مختلف جگہوں پر ڈیوٹی دی، فیکٹریاں، پلازے، گودام، حتیٰ کہ سنسان زمینیں بھی۔ رات کی خاموشی میرے لیے نئی نہیں تھی۔ میں ہمیشہ خود کو مضبوط سمجھتا تھا، ایک ایسا انسان جسے اندھیرے یا تنہائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک جگہ، ایک عمارت ایسی تھی جس نے میرا یہ غرور خاک میں ملا دیا۔ یہ واقعہ 2023 کا ہے۔ میں ایک زیر تعمیر عمارت کی نگرانی میں تھا۔ وہ عمارت H12 اسلام آباد کے سیکٹر میں مہینوں سے بند پڑی تھی۔ کام اچانک رک گیا تھا اور ٹھیکیدار نے صرف ایک گارڈ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ گارڈ میں تھا۔ پہلے دن میں جب وہاں پہنچا تو مجھے فوراً ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ عمارت بہت بڑی تھی، لیکن ادھوری، دیواریں کچی، سیمنٹ کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی اور چاروں طرف خاموشی۔ آس پاس بھی زیادہ آبادی نہیں تھی، صرف کچھ فاصلے پر کچھ ہاسٹلز اور یونیورسٹی کی عمارت تھی۔ مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا تھا جو گیٹ کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ پہلی رات سب کچھ نارمل تھا۔ میں نے چکر لگائے، سیڑھیاں چڑھ کر ہر فلور دیکھا اور پھر نیچے آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ لیکن جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، خاموشی بھاری ہوتی گئی، ایسا لگتا تھا جیسے عمارت خود سانس لے رہی ہو۔ تقریباً رات کے 1 بجے مجھے اوپر سے کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی مزدور رہ گیا ہوگا۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور اوپر جانے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جب میں دوسرے فلور پر پہنچا تو آواز بند ہو گئی۔ میں نے چاروں طرف روشنی ڈالی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ سب میرا وہم تھا اور واپس نیچے آ گیا۔ لیکن جیسے ہی میں نیچے پہنچا، وہی آواز دوبارہ آئی، اس بار تیسری منزل سے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہاں کوئی ہے۔ میں دوبارہ اوپر گیا، لیکن ہر بار یہی ہوا۔ جیسے ہی میں قریب پہنچتا، آواز
غائب ہو جاتی۔ یہ کھیل تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ آخر کار میں تھک کر نیچے آ گیا۔ میں نے خود سے کہا، ندیم، یہ صرف دماغ کا کھیل ہے، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میرا دل اچھل کر گلے میں آ گیا۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار زیادہ زور سے۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی بھی نہ تھا، صرف خالی اندھیرا۔ میں نے دروازہ بند کیا، لیکن اب خوف بڑھ چکا تھا۔ چند منٹ بعد مجھے میرے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، کمرہ خالی تھا، لیکن میری کرسی ہل رہی تھی، جیسے ابھی کوئی وہاں سے اٹھ کر گیا ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تسبیح نکالی اور دعا پڑھنے لگا۔ اسی دوران میری نظر سامنے شیشے پر پڑی، اور جو میں نے دیکھا وہ آج تک میں نہیں بھول پایا۔ شیشے میں میرے پیچھے ایک سایہ سا کھڑا تھا۔ میں فوراً مڑا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دوبارہ شیشے میں دیکھا، سایہ اب بھی وہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آ رہا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ میں چیخنا چاہتا تھا، لیکن آواز میرے گلے میں اٹک رہ گئی۔ پھر اچانک لائٹ چلی گئی۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا، اور اسی اندھیرے میں مجھے اپنے کان کے قریب کسی کی سانس محسوس ہوئی، ایک بہت ہی سرد اور بھاری سانس، اور پھر ایک سرگوشی، تم یہاں اکیلے نہیں ہو۔ میں پوری طاقت سے باہر کی طرف بھاگا، دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ میں پوری رات باہر بیٹھا رہا، صبح ہونے تک۔ اگلے دن میں نے ٹھیکیدار سے بات کی اور اس سے کہا کہ وہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پہلے تو ہنسا، پھر بولا، پہلے بھی ایک گارڈ تھا وہاں، وہ بھی یہی کہتا تھا۔ یہ سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ وہ کہاں ہے اب؟ وہ خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، وہ ایک رات اچانک غائب ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں نے فوراً وہ نوکری چھوڑ دی، لیکن آج بھی جب میں رات کو اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، اور کبھی کبھی میرے کان کے قریب وہی آواز آتی ہے، تم یہاں اکیلے نہیں ہو۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے حمزہ فاروق نے۔ چلیے سنتے ہیں حمزہ فاروق کی سٹوری انہیں کی زبانیں۔ میرا نام حمزہ فاروق ہے، اور میں آپ کو جو کچھ سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا، خود پر گزرا ہوا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے میری زندگی کے نظریات بدل دیے۔ میں ہمیشہ ایڈونچر کا شوقین رہا ہوں۔ پہاڑ، جنگل، سنسان جگہیں، یہ سب مجھے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی تھی۔ مجھے تنہائی پسند تھی۔ وہ خاموشی جو عام لوگوں کو ڈرا دیتی ہے مجھے سکون دیتی تھی۔ لیکن شاید کچھ خاموشیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں سکون نہیں، صرف خوف چھپا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ 2022 کی سردیوں کا ہے۔ میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مری گیا تھا، فہد اور علی۔ ہمارا پلان تھا کہ ہم ہوٹل میں رہنے کی بجائے جنگل کے اندر کیمپنگ کریں گے۔ ہمیں لگا کہ یہ ایک یادگار تجربہ ہوگا۔ شروع میں سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ ہم نے ایک جگہ منتخب کی جو جنگل کے اندر تھی، اور تھوڑا آگے ایک پرانا قبرستان بھی تھا۔ ہمیں مقامی لوگوں نے خبردار کیا تھا کہ وہاں رات گزارنا ٹھیک نہیں، لیکن ہم نے ان کی بات کو مذاق سمجھا۔ فہد نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی، بھوتوں سے کون ڈرتا ہے آج کل؟ ہم سب ہنس پڑے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ شام تک ہم نے اپنا کیمپ لگا لیا، آگ جلائی، کھانا بنایا اور باتیں کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ رات گہری ہونے لگی۔ جنگل کی ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، اور خاموشی اتنی گہری کہ اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔
تقریباً رات کے 11 بجے ہم نے محسوس کیا کہ قبرستان کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی ہیں۔ پہلے تو ہم نے اسے نظر انداز کیا، لیکن پھر وہ آوازیں واضح ہونے لگی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ علی نے دھیمی آواز میں کہا، تم لوگوں نے سنا؟ میں نے سر ہلایا۔ فہد نے ہنسنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہنسی میں خوف تھا۔ شاید ہوا کی آواز ہوگی، لیکن دل نہیں مان رہا تھا۔ ہم آگ کے قریب بیٹھے تھے، لیکن اب سب خاموش تھے کہ اچانک قبرستان کی طرف سے ایک سایہ سا حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ ہم تینوں چونک گئے۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور اس کی طرف روشنی ڈالی، لیکن وہاں اب کچھ نہیں تھا۔ یہ وہم ہے، میں نے خود کو سمجھایا، لیکن جیسے ہی ٹارچ بند کی وہ سایہ دوبارہ نظر آیا، اس بار زیادہ واضح، جیسے کوئی آدمی آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا ہو۔ اسے دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ فہد نے کہا، چلو واپس چلتے ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ سایہ ہمارے قریب آ رہا تھا۔ ہم نے ٹارچ دوبارہ آن کی اور اس بار ہم نے جو دیکھا وہ انسان نہیں تھا۔ ایک لمبا سا وجود جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ خاموشی سے کھڑا تھا، ہماری طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہوا تیز ہو گئی، آگ بجھنے لگی اور وہ سایہ بھی غائب ہو گیا۔ ہم تینوں ساکت رہ گئے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم رات یہیں گزاریں گے، لیکن جاگتے رہیں گے۔ ہم اپنے ٹینٹ میں داخل ہو گئے، لیکن نیند تو دور کی بات، آنکھ بند کرنا بھی مشکل تھا۔ تقریباً رات کے 2 بجے مجھے اپنے ٹینٹ کے باہر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے سانس روک لی۔ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ ہمارے ٹینٹ کے گرد گھوم رہی تھی۔ پھر کسی نے ٹینٹ کے باہر سے آہستہ سے کہا، باہر آؤ۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے فہد اور علی کی طرف دیکھا، وہ بھی جاگ رہے تھے۔ ہم تینوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ آواز دوبارہ آئی، اس بار زیادہ واضح اور قریب سے، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ فہد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی ہم باہر نکلنے لگے، ٹینٹ زور سے ہلنے لگا، جیسے کسی نے باہر سے پکڑ کر ہلایا ہو۔ ہم چیخ اٹھے۔ میں نے ہمت کر کے زپ کھولی اور باہر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ زمین پر تازہ قدموں کے نشان تھے جو ہمارے ٹینٹ کے گرد گھوم رہے تھے، اور پھر وہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ ہم نے فوراً سامان سمیٹا اور وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی ہم نے قدم بڑھایا، ہمیں پیچھے سے آواز آئی، ایک ساتھ کئی آوازیں، مت جاؤ۔ میں نے مڑ کر دیکھا، اور جو میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ قبرستان کے اندر ہر قبر کے پاس ایک سایہ کھڑا تھا۔ سب ہمیں دیکھ رہے تھے، خاموشی سے۔ میں نے چیخ کر کہا، بھاگو یہاں سے۔ ہم تینوں بھاگے بغیر پیچھے دیکھے۔ کافی دیر بعد ہم جنگل سے باہر نکلے اور سیدھا سڑک پر آ گئے۔ صبح ہونے تک ہم نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی کیمپنگ نہیں کی، اور آج بھی جب میں رات کو اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے قریب کھڑا ہے، خاموشی سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ شاید وہی سائے اب بھی میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔